نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تشریف فرما اساتذہ کرام اور باہم ہم نشین ساتھیوں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آج اس عظیم الشان یوم آزادی کے موقع پر چند منٹ ہندوستان میں وفادار کون اور اکابر علماء کرام کی مختصر قربانیوں کا تذکرہ کروں گا۔ دراصل مجھے اس نازک موضوع پر لب کشائی کرنے پر کچھ حالات نے ابھارا ہے، ہمارے کچھ برادران وطن کے دل خراش کلمات نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ حقیقی وفاداری سے آپ کو واقف کراؤں اور وفاداری کا راز الپنے والوں کے چہرے سے بھی پردہ اٹھاؤں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس ظالمانہ ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے انصاف اور انسانیت کے علمبردار وجود میں آتے ہیں۔ کہنے والے نے سچ کہا ہے کہ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ برادران اسلام، چونکہ وقت کی قلت دامن گیر ہے، اس لیے میں عالمی صورتحال سے قطع نظر صرف اس ملک میں پائی جانے والی انارکی اور تشدد کو بڑھاوا دینے والے، انصاف اور انسانیت کا خون کرنے والے حالات پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر گزرنا چاہوں گا تاکہ کچھ حقائق ہماری نظروں کے سامنے آ جائیں۔ ہمارا ملک ہندوستان، جس کو ہر دور میں ہم نے اپنے پورے جگر سے سینچا تھا، جب بھی ظالموں نے اس ملک کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی تو ہم نے سینہ سپر ہو کر اس ملک کی عزت و عظمت اور وقار کی تحفظ کی پاسبانی کے لیے اپنی جان عزیز کو بھی قربان کر دینے سے دریغ نہیں کیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد 1799 میں جس وقت انگریزوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے اس ملک کے اندر حکم انگریز کا نافذ ہوگا، تو انگریز کی اس ظالمانہ صدا کا سب سے پہلے جس نے مہتوڑ جواب دیا تھا اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا وہ ہمارے اکابر علماء کرام کے سرخیل حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ شاہ صاحب کی اس صدا کے نتیجے میں 26 سال بعد بالا کوٹ کی پہاڑی پر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اور منتخب علماء کرام کا ایک گروہ اس ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش کر گیا۔ اس کے بعد سن 1857 عیسوی میں دہلی کے اندر علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کو قتل و خون کے دریا میں صرف اس جرم کی وجہ سے ڈال دیا گیا کہ وہ آزادی کے علمبردار تھے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے علماء کرام نے مختلف تحریکیں چلائیں، جن میں تحریک ریشمی رومال کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے اکابرین نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں کہ جن کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے کچھ فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کا استحصال کیا اور آج اس ملک کے اندر ہی ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ میرا ان فرقہ پرستوں سے سوال ہے کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا میری وفاداری کے لیے بالا کوٹ کا خونی منظر کافی نہ ہوگا؟ کیا میری وفاداری کے لیے دہلی کی لہولوہان سڑکیں کافی نہیں ہوں گی؟ کیا میری صداقت اور وفا شعاری کے لیے چاندنی چوک پر لٹکنے والی لاشوں کا دلدوز منظر کافی نہیں؟ کیا میری وفاداری کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی مالٹا کی بمشقت اسیری کافی نہیں؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے ویر عبدالحمید کی جافسانیاں کافی نہیں ہوں گی؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے دینی مدارس کی مسائل جلیلہ ناکافی ہے؟
اکابر کے موجودگی میں بابا کے دور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب وقت پڑا تھا گلشن پہ مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پہ مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، اور میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں